محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ ایک غریب مچھلی فروش تھا۔ وہ گلی گلی میں جا کر مچھلی بیچتا تھا۔ کلاس کے بچے ہمیشہ ہماری غربت کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ انہیں مجھ سے بدبو آتی ہے۔ میں اکثر روتا ہوا گھر جاتا تو میرا باپ مجھے حوصلہ دیتا اور کہتا کہ خوب محنت کرو، ایک دن یہی سب دوست ہوں گے جو تم سے ملنے کے لیے ترسا کریں گے۔ میں ابھی میٹرک کلاس میں تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ میرا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب ادھورے کا ادھورا رہ گیا، لیکن اچانک ہی ایک ایسا معجزہ ہوا کہ میں دنگ رہ گیا۔ میں نم آنکھیں لیے پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری اس میں کیا غلطی تھی کہ ہم غریب تھے؟ لیکن آج تک میں نے ابا نے یا اماں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، بس اپنے رب پر بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا ایک مچھلی فروش انسان تھے جس کی بدولت گھر میں بہت بدبو ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہلکی پھلکی بدبو میرے وجود سے بھی آتی تھی، لیکن میرے آس پاس موجود بچے انسانیت کے الف سے بھی واقف نہیں تھے۔ آج بھی میں پہلے نشست پر بیٹھا بہت انماق سے ٹیچر کا لیکچر لے رہا تھا جب اچانک کلاس میں ایک لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے پیچھے بھیجیں، کلاس میں بہت سنبھل پھیل رہی ہے۔ میری اماں اکثر کہتی تھیں کہ لڑکیوں کی عزت کیا کرو، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، کبھی بھی نہ ان کے بارے میں کچھ غلط کہنا اور نہ ہی ان کی کسی غلط بات پر منہ بنانا۔ لیکن اس بات پر میرا دل بہت ٹوٹا تھا جب ایک لڑکی ذات اس طرح کا برتاؤ کرتی تھی۔ حالانکہ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، اگلے شخص کا دکھ سمجھ جاتی ہیں، لڑکیوں کی نسبت وہ جلتی نرم پڑ جاتی ہیں، لیکن میری کلاس کی لڑکیاں بہت ظالم تھیں۔ اس نے میری اتنی زیادہ بے عزتی کی تھی کہ میں خود ہی منہ چھپا کر پیچھے کو چلا گیا تھا۔ ٹیچر نے ایک دو بار اسے ڈانٹ بھی دیا تھا کہ چپ ہو جاؤ کنزا، اتنا کیوں بول رہی ہو، مگر وہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ بھلا سنتی بھی کیوں؟ ہمارے علاقے کی کمشنر کی بیٹی جو تھی، کلاس ٹیچر بھی اس سے کافی گھبراتی تھی، اس لیے انہوں نے بھی چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ لیکن پیچھے بیٹھ کر نہ مجھے بورڈ کا کچھ خاص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ٹیچر کی آواز پیچھے تک پہنچ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا جب اچانک امجد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہے تمہیں پیچھے سے نظر نہیں آتا، تم میری کاپی سے اتار لو اور جو سمجھ نہ آئے بریک ٹائم میں میرے پاس آ کر پوچھ لینا، میں تمہیں بتا دوں گا۔ ایک کام کرنا، تم میرے ساتھ دوسری طرف کو بیٹھ جانا، شاید ان لڑکیوں کو پھر مسئلہ نہ ہو۔ جبکہ میں فوراً سے بولا تھا، نہیں نہیں، رہنے دیتا ہوں۔ کنزا نے اگر اپنے باپ سے شکایت کر دی تو بے وجہ میرے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور تم جانتے ہو ابا کتنے شریف انسان ہیں۔ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کلاس ٹیچر جا چکی تھی، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ یہ صرف آج کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ہر روز ہوتا تھا۔ آج کلاس میں شور مچا تھا، کل باہر مچ رہا تھا۔ میں کینٹین کی لائن میں لگا ہوا تھا جب لڑکوں نے زبردستی مجھے لائن سے نکال دیا کہ تمہارے پاس سے بہت بدبو آ رہی ہے، تم الگ سے جا کر چیز خرید لو۔ اور یہ الفاظ مجھے ہمیشہ ہی عجیب دکھ میں مبتلا کر دیتے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ چھٹی کے وقت میں سیدھا گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ابا مچھلیاں ہی کاٹ رہے تھے۔ یقیناً ان کا ارادہ اب سائیکل لے کر گلی گلی نکلنے کا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر تخت پر بیٹھا تھا۔ مجھے خاموش بیٹھا دیکھ اماں نے حیران بھری نظریں مجھ پر ڈالی تھیں اور سوالیہ بولی، کیا ہوا بیٹا، سب خیریت ہے؟ میری عادت میں شمار تھا کہ سکول سے واپس آ کر میں سکول کی ایک ایک بات اماں کو بتاتا تھا، لیکن آج ہوئے واقعے نے مجھے بالکل خاموش کر دیا تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میرا ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا جب اچانک ابا کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی
انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا؟ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ جبکہ انجانے میں ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ میں بے اختیار ان کے سینے سے لگ کر رو پڑا تھا اور اپنی تکلیف الف سے لے کر یہ تک ان کے گوش گزار کر دی تھی۔ جبکہ وہ میری بات سن کر بولے، کب تک اس طرح خود کو پریشان کرتے رہو گے؟ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہی ہوتا ہے، تم اپنی پڑھائی دل لگا کر کیا کرو۔ ان کی باتیں سن کر میں فوراً سے بولا، کیا ہی دل لگاؤں ابا، لوگوں نے میرا دل اتنا خراب کر دیا ہے کہ پڑھائی میں بھی اب دل نہیں لگتا۔ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ مچھلی فروش لوگ انسانوں میں شمار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے پاس سے بدبو آ رہی ہے تو آپ خود دور ہو جاؤ، ہمیں تکلیف دے کر آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر ابا بولے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب تک سوچتے رہو گے زندگی میں ہمیشہ پیچھے رہو گے۔ خود کو اگر کامیاب بنانا ہے تو ہر چیز کو فراموش کر کے صرف اور صرف اپنے گول پر دھیان دو۔ جو لوگ صرف اور صرف اپنا گول یاد رکھتے ہیں وہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تم اتنی محنت کرو کہ یہی لوگ جو تمہیں بدبودار بول کر چڑھاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایک وقت آئے کہ تم سے ملاقات کرنے کے لیے ترسیں۔ جبکہ ان کی باتیں میں خوب جانتا تھا، یہ سب ایک فرضی کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے صرف ابا کی باتیں میں نے سر جھکا کر سن لی تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھے مجھے سمجھاتے رہے اور پھر مجھے خیال رکھنے کی تاکید کر کے چلے گئے تھے۔ میں چپ چاپ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باتھ روم میں کھڑے ہو کر میں نے خود کو رگڑ رگڑ کر دھویا تھا، لیکن بدبو پورے گھر میں تھی، جس کی وجہ سے میرے وجود سے بدبو جانے کا نام لیتی ہی نہیں تھی۔ شام 5 بجے کے وقت مجھے ٹیوشن جانا تھا، لیکن اب مجھے ٹینشن ہونے لگی تھی کہ وہاں پر بھی یہی سب تماشے ہوں گے۔ جس ٹیوشن میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا وہاں پر بھی بہت اچھے گھروں کے بچے آتے تھے۔ میرا باپ میری پڑھائی کے لیے بہت محنت کرتا تھا، یہ بات مجھے بخوبی معلوم تھی، اس لیے میں کبھی بھی پڑھائی سے چوری نہیں کرتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ امی 1-2 بار میرے پاس آئی تھی، سختی سے مجھے تاکید کی تھی کہ ناشتہ کر لو، کیونکہ میں صبح کے وقت کچھ بھی کھا پی کر نہیں جاتا تھا۔ مگر آج میرا دل اتنا اداس تھا کہ میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ شام 5 بجے کے وقت میں نے اپنا بیگ لیے ٹیوشن کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ میرے لیے کتنا بڑا جال بچھایا ہوا ہے۔ میں ٹیوشن میں داخل ہوا تو اچانک ہی مجھ پر کوڑا گرا تھا۔ میں بے اختیار پیچھے ہوا۔ اوپر والی منزل پر میری کلاس کے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک نے میرے اوپر پانی گرا دیا تھا اور چلاتے ہوئے سب اپنی اپنی کلاسوں کی طرف بھاگ گئے تھے کہ جا کر اچھی طرح مسل مسل کر نہاؤ، تمہارے پاس سے بہت بدبو آتی ہے، ساری کلاس تمہاری وجہ سے پریشان رہے گی، اس لیے ہم نے تم پر پانی پھینک دیا ہے۔ جبکہ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی سر کاشف سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے میرے پاس آئے تھے اور بنا مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک زناٹے دار تھپڑ انہوں نے میرے منہ پر رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، سکول میں کم تمہاری وجہ سے تماشا لگتا ہے جو تم یہاں بھی لگا رہے ہو، یہ کیا حلیہ بنا کر آئے ہو؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، سر کوچنگ کے بچوں نے ایسا کر دیا ہے، اوپر سے پانی اور کوڑا پھینکا ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولے، جب کسی سے بنا کر نہیں رکھو گے تو یہ سب تماشے تو ہوں گے ہی نا۔ پھر تمہارے ابا آ جاتے ہیں شکایت لے کر کہ ہم تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جاؤ اب کلاس میں یا پھر گھر جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ مگر میں خاموشی سے کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ گھر جا کر واپس آؤں گا تو مزید بدبو آئے گی۔ ابھی یہ تھوڑی بہت اس پانی کی وجہ سے چلی گئی تھی، وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔
میں خاموشی سے پچھلی نشست پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سر کے تھپڑ کی وجہ سے میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے۔ زندگی اتنی تنگ کر دی جائے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پوری کلاس میں ہی مجھے اپنے نام کے ساتھ بدبودار سننا پڑتا تھا۔ کئی بار جو ٹیچر بھی بچوں کی باتوں پر ہنس رہی ہوتی تھی، ان سب نے مل کر مجھے ایک مذاق بنا دیا تھا۔ جب سب ایک ساتھ مل کر صرف ایک شخص کا مذاق اڑائیں تو صرف وہی جانتا ہے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ اگلا تو ہنسی میں اپنی بات کر جاتا ہے، لیکن اسے ذرا علم نہیں ہوتا کہ اگلے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس شرمندگی کو اب برداشت کرتے کرتے مجھے 6 ماہ بیت گئے تھے۔ 8ویں کے امتحان ہو چکے تھے اور 9ویں کا داخلہ میں لے چکا تھا، لیکن کئی بار میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پرائیویٹ پیپر دے دیتا ہوں، اسکول جانے کی زحمت نہیں کرتا۔ لیکن ہر بچے کی طرح میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں اپنا 9th میٹرک کھل کر جیوں، اس وقت کو بہت ہی خوبصورت تنی بنا دوں۔ لیکن یہ سب میری خام خیالی ٹھہری ہوئی تھی۔ کلاس میں اچھے نمبر لانے کی وجہ سے بھی کئی بچے مجھے ٹرول کرتے رہتے تھے۔ آج بھی سب نے مل کر میرا خوب سارا مذاق بنا دیا تھا۔ حالانکہ آج کے دن فیئر ویل تھا، سب تیار ہو کر آئے ہوئے تھے، میں نے بھی عید کا لباس پہنا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بدبودار کہہ کر مجھے چھیڑا گیا تھا، جو میرا دل بہت اداس کر گیا تھا۔ 9ویں کے امتحانات کے بعد تھوڑی بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ بچے اب سمجھدار ہو گئے تھے۔ کلاس کے اسٹوڈنٹ اب کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد ہم سب جدا ہو جائیں گے، اس لیے اب کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن دوسری کلاسز کے بچوں کے بارے میں سوچ کر میری جان نکل جاتی تھی، کیونکہ وہ لوگ جب مذاق اڑانے پر آتے تھے تو اگلے کی ذات کی دھجیاں بکھیر دیتے تھے، اور جب بھی یہ بات میں اپنے باپ سے کہتا، ان کا بس ایک ہی بات پر زور چلتا تھا کہ تم ان باتوں پر دھیان نہیں دو، تمہیں بہت آگے کو جانا ہے، ایک ایسا وقت قائم کرنا ہے کہ یہی اسٹوڈنٹ تم سے ملاقات کے لیے وقت مانگے۔ اور ان کی یہ ایک بات میری تھوڑی بہت ہمت بڑھا دیتی تھی۔ چھٹی کے بعد میں سیدھا گھر آیا تھا، مگر اپنے گھر کے باہر لگا ہوا مجمع دیکھ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا تھا، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھا، میں پوری جی جان سے زمین بوس ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، دل کی دھڑکنیں رک چکی تھیں۔ برآمدے میں میرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ میں بے اختیار زمین پر گر گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بلند آواز میں چیخا چلایا تھا۔ میری ماں کی آوازیں مجھے آ رہی تھی، وہ اندر عورتوں کے درمیان بیٹھ کر رو رہی تھی۔ عدت میں ہونے کی وجہ سے یقیناً انہیں باہر نہیں لایا گیا تھا۔ میں نے اپنا سینہ بہت زور زور سے مسلا تھا، میرا سانس رک رہا تھا۔ فوراً ہی ایک محلے کے آدمی نے مجھے تھاما تھا اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن میں کیسے صبر کرتا؟ میری پوری کل کائنات، ہمارا آسرا، ہمارا سب کچھ میرا باپ ہی تو تھا۔ میں بے اختیار ان کی طرف بڑھا تھا، ان کا پورا وجود پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ نہیں بابا، آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بابا جان اٹھے، میں تکلیف سے تڑپ کر بولا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا کلیجہ باہر آ رہا ہو۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھا روتا رہا، اور پھر کچھ رشتہ دار اور محلے کے مردوں نے مجھے زبردستی کھڑا کیا۔ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، بہادر بنو، تم مرد ہو، اس گھر کے اب بڑے مرد، تمہیں ہی اس گھر کا نظام چلانا ہے، ہمت کرو۔ جبکہ میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے باپ کو قبرستان پہنچانے کی، لیکن یہ مرحلہ بھی تو طے کرنا ہی تھا۔ مجھے واقعے میں اب اپنے گھر کا بڑا مرد بننا تھا۔ میں نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور اجازت دے دی تھی۔ کلمہ شہادت کا بلند نعرہ لگایا گیا تھا اور بابا کو کندھے پر اٹھا لیا گیا تھا۔
میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ جیسے ہی بابا کو لے کر ہم گھر سے نکلنے لگے، اندر کی طرف سے عورتوں کی چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میری اماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اندر جانا چاہا، لیکن مردوں نے میرا کندھا تھپ تھپا کر کہا، نہیں بیٹا، اب ہمیں قبرستان جانا ہے، خواتین دیکھ لیں گی، نماز جنازہ میں دیر ہو رہی ہے۔ جبکہ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ ایک مرد کو ہر حال میں ہر جگہ سمجھوتا کرنا ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنے گھر کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ قبرستان پہنچ کر جب ابا کو قبر میں لٹایا جا رہا تھا، میرے لیے وہ منظر کسی عذاب کی مانند تھا۔ میں نے در سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس قبر میں جانے کے بعد نہ کبھی کوئی شخص واپس آیا ہے اور نہ کبھی کوئی واپس آ سکتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں تدفین کے تمام مراحل طے ہو گئے تھے اور ہم لوٹ آئے تھے۔ گھر پہنچا تو اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے انہیں بہت سنبھالا تھا، انہیں حوصلہ دیا تھا۔ کچھ رشتہ داروں نے ہمارا اس وقت بہت ساتھ دیا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تھا ہم سب سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ ابا کی جگہ اب میں نے سنبھال لی تھی۔ تھوڑی بہت مچھلی جو کہ گھر میں موجود تھی، فی الحال سائیکل پر میں وہی فروخت کر رہا تھا۔ مجھے ابا کا کام بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، کس طرح مچھلی لے کر آتے تھے، آگے بیچتے تھے۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کا نام لے کر گھر میں موجود مچھلی کو نکال دینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے اب تمام خواب ادھورے رہ چکے ہیں۔ میں کچھ بھی کر لوں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکتا۔ ابا کی باتیں ادھوری رہ گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو تمہارا مذاق بناتے ہیں، ایک وقت آئے گا تمہارے لیے لائنیں لگایا کریں گے۔ وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ جب سر سے باپ کا سایہ چلا جاتا ہے، اولاد ایک ایسی کٹی پتنگ کی مانند ہو جاتی ہے جس کے پیچھے پوری دنیا بھاگتی ہے مگر اس کا کوئی بھی وارث نہیں ہوتا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ابا کے انتقال کو آج 15 دن بیت گئے تھے۔ تمام مچھلی فروخت ہو چکی تھی۔ گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں آگے بیچ پاتا۔ اماں نے مجھے اب تاکید کرنے لگی کہ تم ساحل پر جاؤ، ابا کے دوست احباب سے ملاقات کرو، ان سے یہ سب کام کی ٹریننگ لو۔ مگر میں نے منع کر دیا تھا۔ میرا اس کام میں بالکل بھی رجحان نہیں تھا۔ میں ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فی الحال میں نے ایک پرچون کی دکان پر بطور نوکر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ فی الحال میں ادھر سے ہی اپنے گھر کا گزر بسر کرنا چاہتا تھا۔ دکان کے مالک کی میرے باپ کے ساتھ کافی اچھی وابستگی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مہینے کے مہینے تمہیں راشن دیا کروں گا اور ساتھ میں 10,000 روپے دوں گا۔ میں فوراً سے راضی ہو گیا تھا۔ ایک اماں اور میں ہی تو تھے جنہیں کھانا کھانا تھا۔ ابھی کون سا میری شادی ہو رہی تھی۔ اماں نے تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا کہ تمہارے ابا کی بڑی خواہش تھی اپنے اس کام کو بڑا کرنے کی، لیکن میں نے ابھی منع کر دیا تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میں فی الحال اس کام میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا کیونکہ یہ کام میرے انٹرسٹ میں نہیں آتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میرے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ مالک بڑے بڑے گتے مجھ سے لوڈ کرواتا تھا۔ میری کمر تختہ ہو جاتی تھی، مگر مجبوری انسان کو ہر کام کرنے پر راضی کر ہی لیتی ہے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب میں گھر لوٹتا تھا تو اماں کا وہی یس مردہ چہرہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ میرے ماں باپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار محبت کیا کرتے تھے۔ میرے ماں باپ میرے آئیڈیل تھے۔ آج وہ جو جدا ہو گئے تھے، کیوں ہوئے تھے، یہ بات مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھی۔ ابا کا اچانک انتقال میری روح جھنجھوڑ چکا تھا۔ میرے ذہن میں ہی یہ بات نہیں آئی کہ میں کبھی اماں سے پوچھوں کہ ایسا ہوا کیا کہ جو ابا چل بسے۔ ذمہ داریوں کا بوجھ کندھے پر اتنا تھا کہ میں دوسری طرف سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ واپسی آ کر گھنٹوں میں اماں کے پاس بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کیا کرتا تھا، ان کا دل بہلاتا تھا، پاؤں دبا کر انہیں سلا کر اپنے کمرے میں آتا اور پھر
اپنے امتحان کی تیاری کرتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا امتحان دوں گا، 10ویں کی ڈگری ضرور حاصل کروں گا، لیکن ڈر اس بات کا تھا نہ جانے سکول والے ایڈمٹ کارڈ دیں گے یا نہیں، کیونکہ میں ابھی تک ایک بار بھی سکول میں حاضر ہو کر نہیں آیا تھا۔ کم سے کم مجھ پر لازم تھا کہ میں اپنی شکل ایک بار انہیں دکھا دیتا، لیکن ٹینشن اتنی تھی کہ اس طرف دھیان جا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب بھی صبح میں وقت سے پہلے ہی دکان کے لیے نکل چکا تھا، کیونکہ رات میں ہی سیٹھ نے آگاہ کر دیا تھا کہ آج لوڈنگ ہونی ہے۔ میں ابھی دکان پر پہنچا ہی تھا کہ جب ایک بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس چلا آیا اور مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولا، تمہاری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، گھر کے باہر مجمع لگا ہوا ہے، عورتیں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس بچے کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرا کلیجہ کسی نے چیر دیا ہو۔ میں بے اختیار گھر کی طرف دوڑا تھا۔ میرے مالک نے مجھے آوازیں بھی دیں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں پلٹ کر ایک بار بھی دیکھ پاتا۔ میں گھر پہنچا تو واقعی ہی میرے گھر کے سامنے مجمع سجا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو میری اماں کی حالت بگڑ رہی تھی، انہیں سانس لینے میں دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ دل کی رفتار کافی بڑھ چکی تھی۔ تھوڑے بہت پیسے جو اماں نے میری کمائی سے جمع کیے ہوئے تھے، میں نے فوراً سے وہ اپنی مٹھی میں دبا لیے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گلی میں ایمبولینس آ گئی تھی۔ اماں کو ڈال کر ہم سیدھا سرکاری ہسپتال کی جانب بڑھ گئے تھے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اماں کا ہاتھ تھامے بس ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہا تھا، خدا کے لیے اپنی طبیعت آپ خراب مت کرنا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ ابا جان کے جانے کے بعد آپ کو کھونے کا مجھ میں بالکل بھی دم نہیں، حوصلہ نہیں، مگر ان کی حالت مزید پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم سرکاری ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ اماں کو سیدھا ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ میں وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش مجھ پر چلی آئی تھی۔ میں بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے رب کعبہ، تو میرا حال دیکھ، اب بس کر دے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے تیری آزمائش جھیلنے کی۔ یا اللہ، میری آزمائش کو کم فرما۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ڈاکٹر باہر چلے آئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی والدہ نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے، ان کا خیال رکھیں، نہیں تو آپ انہیں بھی کھو بیٹھیں گے۔ جبکہ میں کچھ بھی نہیں بول پایا تھا، بس خاموشی سے وہیں بینچ پر سر جھکائے بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو ایک آدمی مسلسل مجھے دیکھے جا رہا تھا، کوٹ پینٹ پہنے، وہ شاید کوئی ڈونر تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا، شاید کہ میرے رونے کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے اپنے برابر میں کوئی شخص بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے نظر گھما کر دیکھی تو وہی آدمی مجھے دیکھ رہا تھا، مگر اس بار میں حیران ہوئے بغیر رہ نہیں پایا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم شمس بھائی کے بیٹے ہو؟ میں فوراً سے بولا، جی، آپ کون؟ کیا تمہارا نام یوسف ہے؟ میں حیران ہوا تھا، یہ اجنبی شخص مجھے کیسے جانتا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولا کہ بتاؤ، کیا تم یوسف ہی ہو، شمس بھائی کے بیٹے جو مچھلی فروخت کرتے تھے؟ میں نے بے اختیار سر ہاں میں ہلا دیا اور ان کو دیکھتے ہوئے بڑے تحمل سے بولا، جی جی، میں ہی یوسف ہوں، اور میرے ہی بابا جان مچھلی بیچتے تھے۔ کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ وہ فوراً سے بولے، یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ تمہاری امی کہاں پر ہیں؟ سب خیریت ہے، رو کیوں رہے تھے؟ جبکہ میں چند لمحے خاموش ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ آدمی الجھن میں ڈال رہا تھا۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ایڈمٹ ہیں، آپ کون ہیں؟ جبکہ اس نے بے اختیار میری طرف دیکھا تھا اور چند لمحے کے بعد بولا، میں وہ ہوں جس نے تمہاری تمام خوشیاں چھینی ہیں، تمہیں آج اس در پر پہنچایا ہے، لیکن میرا خدا گواہ ہے یوسف، میں نے تم لوگوں کو ہر جگہ ڈھونڈا، ایک ایک غریب علاقہ تلاش کیا، لیکن تم لوگ نہیں ملے۔
وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولا، سر مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہو اور آپ ہمیں کیوں تلاش کر رہے تھے؟ اس آدمی نے ایک نگاہ میرے وجود پر ڈالی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں یوسف، اس بات کے بعد تم مجھ سے نفرت کرو گے، میرے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرو گے، لیکن خدا کی قسم میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ سب انجانے میں ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے باپ کا علاج بھی کروانا چاہا تھا، میں دوڑا بھی تھا، لیکن دیر بہت ہو گئی تھی۔ وہ آدمی مزید بولا کہ میں ساحل پر شوق میں مچھلی پکڑنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر پہنچا ہوا تھا، لیکن اچانک میرے جال میں ایک بہت بڑی مچھلی آ گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، تمہارا باپ بھی ہمارے ساتھ ہی کھڑا اپنی مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اچانک ہی اس مچھلی کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ میں اور میری بیوی جانا چاہتے تھے، مگر اس مچھلی نے فوراً ہی رد عمل دینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بے اختیار میرے انگوٹھے کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، مگر اسی پل تمہارا باپ درمیان میں آ گیا تھا اور اس نے میری موت اپنے سر لے لی۔ وہ مچھلی شاید زہریلی تھی یا پھر کیا مسئلہ تھا، اس نے تمہارے باپ کے انگوٹھے کو سختی سے کاٹ لیا اور فوراً بعد ہی تڑپ کر وہ پانی میں واپس چلی گئی، لیکن تمہارے بابا کی طبیعت وہیں خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اور میری بیوی تمہارے بابا کو لے کر فوراً سے ہسپتال پہنچے تھے، لیکن وہاں ہمیں پہنچتے دیر ہو گئی تھی اور تمہارے بابا درمیان میں ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ میں اور میری بیوی اس وقت بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اس لیے ہم ہسپتال سے ہی تمہارے گھر اطلاع کر کے وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ لیکن ہاں، تمہارے باپ کے پرس میں تمہاری اور تمہاری اماں کی ایک تصویر تھی۔ میں اس تصویر کے ذریعے تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے نہ تمہاری اماں کہیں مل پا رہی تھی اور نہ ہی تم۔ کچھ ہی روز کے بعد میرے ضمیر نے مجھے اتنا جھنجھوڑ دیا تھا کہ میں اپنی آنکھیں خود سے نہیں ملا پا رہا تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں، لیکن تمہارے باپ کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میں ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے کبھی اپنے باپ کی موت پر دھیان کیوں نہیں دیا تھا؟ واقعی جب ابا کے جنازے کو میں نے دیکھا تھا، ان کا وجود نیلا پڑ رہا تھا، یعنی اس کی وجہ وہ مچھلی کا کاٹا ہوا زہر تھا۔ میں اس پر سر جھکا کر خوب رویا تھا۔ وہ آدمی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ غریب لوگ ہو، میں نے تمہاری باپ کی تمام انفارمیشن نکلوا لی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ مگر میں نے ساتھ میں ہی ہاتھ جھٹک کر بولا، آپ کی معافی سے کیا ہوگا؟ کیا میرا باپ ہمیں واپس مل جائے گا؟ ایک اچھی زندگی سے کیا ہوگا؟ کیا وہ خوشیاں رونقیں واپس مل جائیں گی جو ہم اپنے باپ کے ساتھ مل کر جیتے تھے؟ میری باتیں سن کر وہ فوراً سے بولا، بے شک تمہاری بات درست ہے، میری کسی بھی کوشش سے تمہارا باپ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں کچھ ازالہ کر سکتا ہوں۔ تم حق ایمان سے بتاؤ، کیا میری کوئی غلطی ہے؟ جبکہ میں کچھ نہیں بولا تھا، ان کی واقعہ میں کوئی غلطی نہیں تھی، مگر ان کی وجہ سے میرا باپ مرا تھا اور یہ بات میں کسی بھی قیمت پر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہ آدمی میرے پاس بیٹھا رہا تھا، مجھ سے میرا ایڈریس لیا تھا، گھر کا فون نمبر لیا اور پھر وہاں سے لوٹ گیا تھا۔ امی جان کو رات کے وقت چھٹی مل گئی تھی۔ ابھی ہم گھر پہنچے ہی تھے کہ جب ہمارے گھر کے سامنے ایک چمچماتی ہوئی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اور امی جان نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔ فی الحال ہم دونوں ماں بیٹا اس گاڑی کو نظر انداز کیے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، مگر اسی پل میرے نام کی پکار ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے میری ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی اور پھر ہم دونوں کو ساتھ چلنے کے لیے بولا تھا۔ اماں منع کرنا چاہتی تھی، میں بھی منع کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ دونوں میاں بیوی بہت ضد کر رہے تھے۔
نہ چاہتے ہوئے بھی امی جان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ہمیں ایک بہت ہی بہترین شاندار فلیٹ میں لے کر آئے تھے۔ اس فلیٹ کو انہوں نے میری امی جان کے نام کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن مالی مدد کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں۔ آپ کے شوہر نے میری موت اپنے سر لی ہے اور اس کا احسان ہم زندگی بھر نہیں چکا سکتے۔ میں حیران تھا، خدا اس طرح بھی معجزے کرتا ہے، کیا میرے خواب اب ادھورے نہیں رہیں گے؟ سب سے پہلا خیال ہی میرے ذہن میں یہی آیا تھا، اور واقعی ہی پھر وہی ہوا تھا جو بابا جان نے کہا تھا۔ میرا میٹرک انٹر کے یونیورسٹی کے 4 سال بہترین گزرے تھے۔ میں ایک انجینئر بن گیا تھا اور اسی آدمی کی کمپنی میں اعلیٰ پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ کئی لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ترس جایا کرتے تھے کیونکہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ بڑے سے بڑے لوگ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آفس کے باہر لائنوں میں کھڑے رہتے تھے۔ میں آج اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے۔ بے شک اس نے میرا باپ مجھ سے چھین لیا، مجھے تنہا کر دیا، مگر بدلے میں اس نے اپنی رحمت بھی نوازی۔ میں ناشکرہ نہیں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو دوں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور میں بھی خوش ہوں، لیکن دل میں خلش ہے۔ باپ کے بغیر سب ادھورا لگتا ہے، ساری خوشیاں ادھوری لگتی ہیں۔ کاش میرے بابا جان آج حیات ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ان کا بیٹا کتنا کامیاب ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔